السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ وقت کی مناسبت سے یوم عاشوراء سے حاصل ہونے والے دروس اور یوم عاشوراء سے حاصل ہونے والی عبرتیں۔ میرے دوستو، آدمی جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں یا اس کائنات میں ہونے والے یا رونما ہونے والے حادثات میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کائنات میں ہونے والی کوئی چیز یا اس کائنات میں پیش آنے والی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، حکیم ہے، لطیف ہے، خبیر ہے۔ لہذا یوم عاشوراء جو کہ بہت ہی عظیم دن ہے اور جس دن بہت سارے واقعات پیش آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کا روزہ رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنے سے گزشتہ سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، عاشوراء کے دن یہ پیش آنے والے واقعات، رونما ہونے والے یہ حادثات، یہ بھی اپنے اندر بہت سارے دروس، بہت ساری عبرتیں، بہت ساری نصیحتیں لیے ہوئے ہیں۔ لہذا ہمیں ان واقعات کے اندر غور کرنا چاہیے اور ہمیں بھی نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس دن پیش آنے والے واقعات میں جو دروس اور جو عبرتیں ہیں ان میں سے سب سے پہلا درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، اور آسانی ملنے پر، خوشی حاصل ہونے پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کو نہ بھولے بلکہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا لِلَّهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے عاشوراء کا روزہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دلایا فرعون سے اور اس کی لشکر سے، انہیں فتح اور کامرانی اور کامیابی ملی، تو اس پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس دن پیش آنے والے واقعات سے ملتا ہے، دوسرا سبق وہ یہ ہے کہ ہمیں مومنوں کی کامیابی پر، مومنوں کی نجات پر، مومنوں کے فتح پر، مومنوں کی نصرت پر، انہیں مدد حاصل ہونے پر ہم مسلمانوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے دن پر یا موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے دن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تیسرا سبق جو ہمیں اس دن عاشوراء کے دن پیش آنے والے واقعات سے ہمیں ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ بے حد بلند ہے، اور روزہ کی فضیلت اور اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں کئی ایک احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم،
کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میرے لیے اپنی خواہشات کو، اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ چوتھا سبق جو ہمیں اس دن پیش ہونے والے واقعات سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کا انجام بہت خطرناک ہے، اور ظلم کی مدت چاہے جتنی لمبی ہو جائے، ظالموں کے پر چاہے جتنے بڑھ جائیں، لیکن ظلم کا ایک دن خاتمہ ہوگا، ظلم کا ایک دن خاتمہ ہوگا، اور انجام مومنوں کے حق میں ہوگا، انجام صبر کرنے والوں کے حق میں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو انہیں ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن اس کے بعد مدد، کامیابی، انجام، نصرت، فتح سب کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے، اور ظالموں کا خاتمہ ایک دن ضرور ہوگا، یا ظلم کا خاتمہ ایک دن ضرور ہوگا، گرچہ اس کی مدت لمبی ہو جائے۔ پانچواں سبق جو ہمیں عاشورہ کے دن ہونے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی یا اپنی اولاد کی یا آنے والی نسل کی ہمیں اچھی تربیت کرنی چاہیے، ان کی ایمانی تربیت کا اور ان کی روحانی تربیت کا، ان کی دینی تربیت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام نے اس دن روزہ رکھنے کے تعلق سے اپنے بچوں کی جو تربیت کا اہتمام کیا۔ صحابہ کرام سے جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کرام اس دن اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، ان کی عادت ڈالنے کے لیے انہیں بھی روزہ رکھواتے تھے، یا اس دن کی اہمیت کے پیش نظر انہیں بھی روزے کا حکم دیتے تھے، اور جب ان میں سے کسی کو بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہوتی تو کھلونے کے ذریعے سے یا کھیل کود کے ذریعے سے ان کو بہکایا کرتے تھے یا پھسلایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے اور ایمانی اور روحانی تربیت کریں۔ اسی طرح سے چھٹا سبق اس دن ہونے والے واقعات سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور اسی طرح سے کفار و مشرکین کی مخالفت، یہ میرے دوستو ایک شرعی اصول ہے، ایک شرعی قاعدہ ہے جس پر ہمیں ہمیشہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت کا ارادہ کیا روزہ رکھنے کے بارے میں، روزہ رکھنے کے تعلق سے، اور فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال باحیات رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کتاب کی مخالفت ہو تو ہمیں بھی اس شرعی اصل پر اور اس شرعی قاعدے اور بنیاد پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونا چاہیے اپنی زندگی میں، روزمرہ کے معاملات میں۔ اسی طرح سے 7واں درس جو ہمیں یوم عاشورہ کے دن پیش ہونے والے واقعات سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نفع پہنچانے اور انہیں فائدہ پہنچانے کے کس قدر حریص تھے کہ ان کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال، معمولی اعمال کا ذکر کیا، یا انہیں ان کی رہنمائی کی معمولی اعمال کی طرف، چھوٹے چھوٹے اعمال کی طرف، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت ہی عظیم۔ لہذا ایک دن کا روزہ اور گناہ آپ کے پورے سال کے معاف ہو جاتے ہیں، ایک دن کا روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے پورے ایک سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح سے 8واں سبق جو ہمیں یوم عاشورہ سے ملتا ہے یا اس دن پیش ہونے والے واقعات سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنے کے حریص تھے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے خود بھی رکھا اور اپنے بچوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
9واں سبق جو ہمیں اس دن سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم بے شمار ہے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جنہیں کوئی آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ لہذا جو سال بھر کوتاہی کرے، جو سال بھر ٹال مٹول کرے، جو سال بھر اپنے نفس پر ظلم کرے، اسے اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ رکھ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی چاہیے۔ اس دن جو ہے اس دن سے اپنے آپ کو، یا اس دن کی برکت اور اس دن کی اہمیت اور اس دن کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اور اس کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ 10واں سبق ملتا وہ یہ کہ مخلوقات میں اگر سب سے بہترین کوئی ذات ہے تو وہ انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی اور جن کی اقتداء کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ تو ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی اقتداء کرنی چاہیے، ان کے اخلاق، ان کی سیرت و کردار کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور یہ فضل انہیں اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ سچائی کے ساتھ معاملہ کیا، اللہ کی اطاعت پر انہوں نے صبر کیا اور صبر اور شکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا اور تمام تکلیفوں کو اس راہ میں برداشت کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ تو میرے دوستو، یہ یوم عاشورہ سے حاصل ہونے والے بعض دروس، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر، ان میں سے جو اچھی باتیں ہیں یا جو ان میں سے جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔